السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی بات RZ اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ قربانی کے مسائل وضاحت سے بیان ہو رہے ہیں جو ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک چلی آ رہی ہے، چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ چلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اسی ذی الحجہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل لقب ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو پسند فرمایا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حج کے مہینے میں، حج کیا ہے؟ یہ بھی ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ علیہم السلام کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے امت پر واجب اور ضروری قرار دیا۔ تو لہٰذا جانور کو خریدنے یا قربانی سے پہلے سب سے پہلے ہم نیتیں صحیح کریں کہ ہم کس لیے قربانی کر رہے ہیں۔ بس اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارے لیے سنت بنائی ہے، اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شہید کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم میرے راستے میں شہید ہوئے؟ وہ کہے گا جی۔ آواز آئے گی نہیں، تم دنیا کے واسطے تم نے شہید ہوئے، فرشتوں لے جاؤ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے شہید ہوئے کہ دنیا میں میرا نام ہو، اللہ نے ان کو جہنم میں ڈلوا دیا۔ تو سب سے پہلے ہم نیت صحیح کریں، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، گوشت ہم پوری سال کھاتے ہیں، بس یہ نیت ہو کہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم جانور کو خریدتے وقت کوئی عیب دار جانور نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے کان اگر تہائی کٹا ہے وہ تو معاف ہے، تہائی کا مطلب جیسے 75 روپے میں 25 روپے، یہ تہائی کہلاتا ہے۔ تو تہائی کٹا ہے تو معاف ہے، تہائی سے زیادہ ہے تو معاف نہیں۔ ایسے ہی پونچھ تہائی کٹی معاف، تہائی سے زیادہ اب وہ قربانی نہیں ہو سکتی، وہ عیب دار بن گیا۔ اسی طریقے سے سینگ کا مسئلہ اور سن لیجئے، اس میں لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں۔ سینگ اگر دماغ سے نکلا ہے، جڑ سے نکلا ہوا ہے، سینگ ٹوٹ گیا اور دماغ اور جڑ سے ٹوٹ گیا تو اب یہ عیب دار ہو گیا، کیونکہ جڑ سے ٹوٹنے کا مطلب ہے دماغ میں اثر چلا گیا ہے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سینگ بیچ میں سے ٹوٹ گیا یا بعض مرتبہ جانور بکرا خود گھس لیتا ہے یا کھول اتر گیا، ان سب کی قربانی درست ہے، یا کسی جانور کا سینگ ہی نہیں ہے اس کی بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے دانت، تو اکثر دانت اگر ٹوٹ گئے ہیں تب بھی قربانی درست نہیں ہے نا، کم ٹوٹے ہیں یعنی زیادہ موجود ہیں، کم ٹوٹ گئے تب قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر 2 تھن والا جانور ہے جیسے بکری، تو اگر ایک تھن پورا خراب ہے قربانی نہیں ہو سکتی۔
اسی طریقے سے 4 تھن والا جیسے بھینس ہے، اگر 2 خراب ہو گئے قربانی نہیں، 1 ہے تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دھیان رکھا جائے۔ اور ویسے جانور بھی فربا اور اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم بہت مہنگا جانور لے آئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ قربانی کے جانور کے اوپر، بدن کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ تو لہٰذا مہنگا جانور نہ لا کر، اچھا جانور ہو لیکن اتنا مہنگا نہ ہو، اس کی جگہ ہم 2-3 جانور لائیں گے، قربانی کر دیں گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اس کا بات کا بھی خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز، قربانی جو ہے، اگر کسی گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 مالدار ہیں، تو قربانی سب پر الگ الگ واجب ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارے گھر میں 1 قربانی ہو گئی، نہیں، سب کو گناہ ملے گا۔ اور مسئلہ تو یہ ہے، اگر کسی نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی اور واجب ضروری تھی ان پر، اور وقت نکل گیا، تو اب اتنے قربانی کے جانور کے جتنے کا جانور آتا، وہ سارے پیسے صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک چیز اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب تک رہے قربانی کی، اور 2 کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی غریب امت کی طرف سے۔ ہمارے نبی کتنے مشفق تھے، مہربان تھے امت پر۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ہر سال 2 قربانی کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے ان کو اپنی طرف سے ضرور کرنی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نابالغ بچے کی طرف سے، کہ یہ میرا 2 سال کا بچہ ہے، اس کی طرف سے، یا میرے جو رشتہ دار جن کا انتقال ہو گیا، والد یا دادا یا دادی، ان کی طرف سے نہیں۔ جن کا انتقال ہو گیا اب ان کا عمل ختم، لیکن آپ کے اوپر تو واجب ہے، لہٰذا آپ اپنی طرف سے پہلے کریے۔ اللہ نے دیا ہے تو اپنے مرحوم والد یا مرحومہ والدہ یا اور دادا دادی کسی کی طرف سے کریے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ہمیں کرنا، اللہ نے دیا ہے تو اپنی طرف سے پہلے کرنا ہے، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ لے سکتے ہیں یا پورا جانور قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے جو دن ہیں، یاد رکھا جائے کہ 10 تاریخ میں جن گاؤں میں جمعہ اور عید کی نماز واجب نہیں ہے پڑھنا، تو وہاں قربانی پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جیسے صبح صادق ختم ہوا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جن شہروں میں جمعہ اور عیدین پڑھی جاتی ہیں، وہاں واجب ہے نماز پڑھنا، تو وہاں تو نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کا طریقہ ہے، وہ اس گاؤں میں اپنی قربانی بھیج دے جہاں جمعہ اور عیدین واجب ہی نہیں ہیں، تو نماز سے پہلے وہاں بھی ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد تو قربانی 3 دن ہے، 10، 11، 12، مغرب سے پہلے راتوں میں قربانی کرنا مکروہ ہے، نہ معلوم نس کٹے نہ کٹے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ قربانی کا جانور جو ہے، ہم جتنا ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کو چارہ کھلاتا ہے، جو اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کوشش کرے کہ ہم پہلے خرید لیں تاکہ اجر ہمارا بڑھ جائے۔ تو قربانی پہلے دن افضل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو دوسرے دن کریں گے، تیسرے دن کریں گے، افضل تو پہلے دن ہے۔ کوشش کریں کہ ہم قربانی پہلے دن کریں۔ اس کے علاوہ چھوٹے جانور جو ہے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، اس میں صرف ایک حصہ ہوگا۔ بڑے جانور میں 7 ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ 7 لوگوں کی جو نیت ہے وہ قربانی کی ہو۔ اگر کسی ایک کی بھی یہ نیت ہے کہ میرے بچے کس کا منہ دیکھیں گے، گوشت میرے گھر پر کہاں سے آئے گا، گوشت کھانے کی نیت ہوئی، سب کی قربانی ختم۔ کیوں؟ بھئی جانور تو ایک ہے نا، روح تو ایک ہی ہے۔ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں آسانی کر گئی کہ بڑے جانور میں 7 لوگ حصے ہو سکتے ہیں۔ تو 7 لوگ نیک ہوں، کسی کا بھی حرام مال اس میں لگا تو سب کی قربانی ختم ہو جائے گی، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جانور کو ذبح کیسے کیا جائے، بہت دھیان سے سنو۔ سب سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ ایک صحابی جانور کے سامنے چھری کو تیز کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، 2 بار اس کو نہ مارو، تو معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب جانور کو کیسے لٹایا جائے، دھیان سے سنو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، تو سیدھی طرف اور الٹی طرف 2 ہوتے ہیں۔ ہمارے سونے کی سنت تو یہ ہے کہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور سیدھی طرف ہمارا سر ہو اور الٹی طرف ہمارے پیر ہوں۔ یہی طریقہ ہے جنازے کو قبر میں لٹانے کا، کہ سر ہمارا سیدھی طرف ہو، الٹی طرف پیر ہو۔ لیکن جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو اس کا الٹا کر دیجئے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، چہرہ قبلے کی طرف ہے، تو اسی طرح جانور کو جب ہم لٹائیں گے تو الٹی طرف اس کا سر ہوگا اور سیدھے ہاتھ کی طرف اس کی پونچھ ہوگی، اور پیر سامنے ہوں گے، چاروں پیر۔ تو یہ کہلائے کہ قبلے کی طرف ہم نے جانور کو کر دیا اور الٹی طرف منہ ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف اس کی پونچھ ہے۔ اب سیدھے ہاتھ سے چھری پکڑیے اور الٹے ہاتھ سے جانور کے منہ کو پکڑیے اور سیدھا گھٹنا اس کے شانے پر رکھیے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس میں اب بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے، افضل یہ ہے۔ اور اگر وہ موجود نہ ہو تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جانور کے 4 نسیں ہوتی ہیں جو کٹنی ہیں، اس میں 3 نسیں کٹنا بہت ضروری ہے، اور 3 نسوں پر جتنے لوگوں کو ہاتھ لگے گا سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا چھری لی اور تھوڑی سی کھال کٹی، تھوڑی سی، فوراً کاٹنے والا چھری لے لیتا ہے، لیکن کاٹنے والے نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی نہیں، منہ میں گٹکا چل رہا ہے۔ کاٹنے والے سے اللہ کے واسطے گٹکا جو آپ کھا رہے ہیں اس کو کلی کر دو۔ تو 3 نسیں، 3 نسوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اب نسیں چاروں کٹنی ہیں، لیکن 3 نسوں پر جتنے لوگوں کا ہاتھ لگے گا اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ 4 نسیں کاٹنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیجئے۔ کاٹنے والے ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، وہ تو کیا کریں گے؟ چھری سے چھری کو ماریں گے نرخرے میں،
اور ایک نس ہوتی حرام مغز کی نس ہوتی ہے، وہ اس میں مارتے ہیں تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، منع لکھا ہے۔ گوشت کے اندر خون مل جاتا ہے تو کاٹنے والے سے کہہ دو اللہ کے واسطے تھوڑی دیر رک جاؤ، وہ رکے گا نہیں، آپ سختی سے کہیے بھائی رکو، 4 نسیں کٹ گئیں، جانور کے پیر کھول دیجئے، اور کھولنے کے بعد وہ خون خود بخود نکل جائے گا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کاٹنے والے، نر خرے میں چھری مارتے ہیں اور پھر اس کو پیٹ دباتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ساری بیماری تو خون میں ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے نر خرا مارا، خون جو گوشت میں لگ گیا، جب آپ نے دیکھا ہوگا گوشت ایک دم لال لال آتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے تو دعا کیسے پڑھنی ہے، جب ہم چھری لے کر کاٹنا شروع کریں گے، کاٹنے سے پہلے دعا پڑھیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بس یہ پڑھنے کے بعد چھری تو ہاتھ میں ہی، اللہم من کا ولک کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر، 3 نسیں کٹ جانی چاہیے، یعنی 3 نسوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، کنٹینیو نہیں پڑھنا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور پر 2 3 ہاتھ لگ جاتے ہیں، تو 3 نسوں پر جتنے لوگوں کا ہاتھ لگے گا ان سب کو پڑھنی ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اس کو دھیان میں رکھا جائے، اور جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اب پڑھیے دعا۔ اردو میں کہہ سکتے ہیں، عربک میں یہ اللہم تقبلہ من، اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو منی، اور اگر دوسرے کی طرف سے تو من حامد، من عمر، من خالد، من کے بعد کچھ بھی نام لے آئیے۔ تو کیسے کہنا، اللہم تقبلہ منی، یہ میری طرف سے ہے، اور اگر اور کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو منی نہیں کہنا، من کی جگہ نام لے آئیے۔ آگے پڑھنا ہے اسی میں، کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ بس اب ٹھنڈا ہونے دیجیے، اس کے بعد کھال وغیرہ اتاریے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیجیے، ایک غریبوں میں، ایک رشتہ دار میں، خود رکھیے۔ یہ طریقہ ہے مختصر، اور اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو واٹس ایپ نمبر ہمارا دیا گیا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔